السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ جناب صدر عالی وقار، قابل قدر اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، رسالت و نبوت کا وہ سلسلہ جو سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے جاری ہوا تھا، اور دعوت توحید کا وہ نورانی تسلسل جو انبیاء و رسول کی معرفت مختلف اقطار و ادوار میں قائم تھا، شدہ اسداد اقدس کی بعثت پر تمام ہو گیا، جو تخلیق کے اعتبار سے اول اور بعثت میں سب سے آخر ہے، جو دعائے خلیل اور نبی مسیحا ہے، جس کے بشارت سے تورات و انجیل کے مبارک اوراق مزین تھے، جو ختم الرسل، آقائے کل اور ہادی السبل بن کر آیا، جو شفیع المذنبین و رحمت للعالمین بن کر آیا، جو سید المرسلین بن کر مبعوث ہوا، سراجا منیرہ کے خطاب سے نوازا گیا، بشیر و نذیر کے لقب سے یاد کیا گیا، جس کے شان میں یاسین و طٰہٰ نازل ہوئی، جس کو مدثر و مزمل کہہ کر پکارا گیا، کنکروں نے جس کی شہادت دی، درختوں نے جس کی اطاعت کی، جس کے اشارے پر مہتاب شق ہو گیا، جس کے فراق میں ستون حمدانہ رو پڑا، وہ کون ہے جو محبوب کبریا ہے؟ تو سنیے، وہ محمد بن عبداللہ رسول امی، فدا ہوا ابی و امی کے ذات گرامی ہے۔ معزز سامعین کرام، ذرا غور تو کیجئے، کس ذات گرامی کا ذکر ہو رہا ہے، کس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ وہی جو محسن انسانیت ہے، وہی جو نور ہدایت ہے، جس کا سراغ خود رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز سامعین کرام، سیرت النبی کو موضوع گفتگو بنانا، شمائل نبی پر کلام کرنا ہمارے جیسے عام انسان کی وسعت سے باہر ہے۔ عام لوگوں کی کیا مجال کے سیرت النبی کا احاطہ کر سکے، جبکہ خود رب کائنات، خالق کائنات فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر صرف ایک نعمت کا احاطہ کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے۔ تو بھلا بتلائیے، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ کیا حبیب کبریا کی بعثت سے بڑھ کر کوئی اور دولت ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اور کیا ہماری لیاقت و صلاحیت؟ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں میں مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ براران ملت، لیکن واما بنعمت ربک فحدث کے خدائی حکم کے تحت میں خدا بند قدوس کی اس نعمت کبریٰ کا ذکر کر رہا ہوں، جو نہ ہوتے تو یہ بحر و بر نہ ہوتے، جو نہ ہوتے تو یہ شجر و حجر نہ ہوتے، جو نہ ہوتے تو یہ جن و بشر نہ ہوتے، جو نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ حیرت زدہ ہوں کہ جمال نبوت کے کس پہلو پہ اجاگر کروں، فکر مند ہوں کہ کمال رسالت کے کس گوشے پر کلام کروں، کیونکہ جو پیکر جمال و کمال ہو تو اس کے کسی ایک وصف کو موضوع بحث بنانا دشوار ترین ہوتا ہے۔ اگر حسن ذاتی کو بیان کروں تو کوئی یہ کہہ گیا ہے حسن یوسف دمے عیسیٰ یہ دے بیضاداری، آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ اور اگر حسن صفاتی و جمال ذاتی کو بیان کرتا ہوں تو پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ شہدائیان اسلام، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء سابقین کی رسالت و نبوت کی آخری کڑی ہے، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے ذریعے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا گیا، اس لیے کہ ختم بالنبیون، اور آپ کی بعثت کے اعلیٰ ترین مقاصد میں اعلاء کلمت اللہ، دعوت اللہ، تزکیہ قلوب، کتاب اللہ کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم و توضیح شامل ہے۔ توحید و ایمان کا جو پیغام انبیاء و مرسلین لے کر آتے رہے، وہی پیغام غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے قدرت نے ایسی سماج کا انتخاب فرمایا تھا جو اخلاقی اور روحانی اعتبار سے زوال پذیر معاشرہ تھا، تہذیب و تمدن، اخلاق و مروت سے عاری اہل عرب بہیمیت و حیوانیت کی تمام سرحدیں پار کر چکے تھے، خونریزی اور
روز کا معمول تھا. ذرا ذرا سی باتوں پہ چند کے خوفناک شعلے بھڑک اٹھتے تھے. شراب نوشی، قمار بازی، زناکاری، قسمت دری، آبروریزی، ضمیر فروشی عربوں کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی. اصنام پرستی مکہ کا دین و مذہب بن چکا تھا. بیت اللہ میں 360 بت تو تھے ہی، اس کے علاوہ گھر گھر اور خاندان خاندان کے خصوصی بت تھے. الغرض ہر طرف بدامنی و انانے کی، درندگی و شیطنت کا دور دورہ تھا. انسانیت کی کھیتی سوکھ چکی تھی، شرافت کے پھول کملا چکے تھے، عزت و کرامت کی کلیاں مچا چکی تھی، مروت و محبت کے سودے خشک ہو گئے تھے، احساس و شعور مردہ ہو چکے تھے، ضلالت و جہالت کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. نجات کا راستہ مسدود ہو چکا تھا. اخوت و مساوات کی جگہ نفرت و عداوت اور عدل و انصاف کی جگہ ظلمت و بربریت کا رواج تھا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار حرا ہے میرا مصطفیٰ. نہ تخیل، یہ واضح لکھا ہوا ہے قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ.